آج مدعو کیا ہوا ہے اپنے گھر پہ خرم گجر صاحب نے، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور بہت سے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. ان کی یہ محبتیں، ان کی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر پہ ہمیشہ میلے ہی لگے رہتے ہیں اور مہمان نوازی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے. خرم صاحب، اتنے لوگوں کو اپنی زندگی میں لے کے آگے چلنا یہ کتنا مشکل کام ہے، کیونکہ لوگ تو اپنوں سے راضی نہیں ہوتے. بس میں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ میری وجہ سے میرے ملک کو بھی عزت ملے اور میری وجہ سے میرے محلے دار بھی خوش ہوں، اور میری وجہ سے نا میں جہاں بیٹھوں وہاں پر موجودگی والے کو پریشانی نہ ہو. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہ سارے لیسن ہیں، وہ سارے سبق ہیں جو آپ کو اور میری والدہ کو میرے کلچر میں بھی ملے ہیں. میں نے صرف یاد کیے ہوئے ہیں، اور میں نے غربت میں جو اللہ سے وعدے کیے تھے کہ جب میں امیر ہو جاؤں گا تو وہ والا امیر نہیں ہوں گا جو دروازے سے گیٹ کے سفر تک کو نا بند کر دیتے ہیں لوگوں پہ. تو میں نے اس کو سخاوت کا دروازہ بنا دیا ہے. جو خود کے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسرے کے لیے کرتا ہوں، اور اللہ اور اس کے نبی کے صدقے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندوں کی فکر نہیں رکھتا. صحیح ہو گیا. آج آپ کے گھر پہ تحسین بھی موجود ہیں، جو کہ ہمارے ملک کا بہت بڑا نام ہے، صوفی سنگر ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ ان کو کئی دفعہ بلا چکے ہیں. تو بیک گراؤنڈ میں ہمارے شیر بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ کا بابو بھی بیٹھا ہوا ہے. بابو اصل میں نا دیکھیں، ایک تو پہلے تو میں آپ سب کو یہاں پر ویلکم کرتا ہوں، بلکہ افطاری وقت بھی یہی گفتگو ہو رہی تھی. اب تھوڑا رمضان ہے لیکن اب روزہ ختم ہو چکا ہے، تو مجھے لگتا ہے اب کچھ سن لیا جائے نا، کیونکہ میرے بہت پیاری بہن بیٹھی ہیں آپ کے ساتھ. اور میں سب کو یہ شروع کرنے سے پہلے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی بہن کو دوپٹے کا میں کون ہوتا ہوں کسی کو فرض کرنے والا، یہ فقیری ہے، یہ رنگ ہے نا. تو یار یہ وہ انسان کے اندر دوپٹہ ضرور ہونا چاہیے. یقیناً فرض ہے کہ وہ بھی رکھیں، لیکن انہوں نے سر دا قسم سامنے بیٹھا ہے، وہ جانے تو انہوں کام جانے. اچھا تحسین، آپ آئی ہیں خرم صاحب کے گھر پہ، پہلے بھی آپ کو بلاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ایک سحر و افطار کی جو برکات ہوتی ہیں ان کا سلسلہ ہی منفرد ہوتا ہے. جب آپ کسی کے مہمان بنتے ہیں یا کوئی آپ کا میزبان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا بڑا رتبہ ہے. تو آج کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت زیادہ لوگ تھے افطاری کے وقت، اور لوگوں نے بڑی اچھی افطاری کی. اور کھجوریں آئیں آپ کے حصے میں؟ جی خرم بھائی نے خود تقسیم کی ہیں، اور بڑی اچھی کھجوریں تھی. میں خرم بھائی اس بات سے ایگری کریں گے کہ پنجابی دے وچ مثال ہے، ساڈیاں ماواں کہندیاں سن کہ روٹی نال روٹی ودی. بالکل. تو کھانے سے رزق بڑھتا ہے. تو یہ کھانے کا عمل تو بہت بڑا ہے. اس کو یہ اپنے لیے ہر بندہ فائدہ کرتا ہے، کیونکہ آپ کھانا کھلائیں گے. میں نہیں یہ سمجھتی کہ کھانا کھلانے سے کھانا کم ہوتا ہے، کھانا رزق بڑھتا ہے. تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اور جو لوگ اس کو کر رہے ہیں ان کو کبھی نہیں آ سکتی. یہ میرا ایمان ہے. بے شک ایسے ہی ہے کہ یہی کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی ذات سے تجارت کر لیں. بے شک. اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کو دگنا بلکہ چگنا عطا کرتا ہے. اور یہاں پر جو مہمان نوازی، لوگوں کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے. وہ چاہے کوئی بھی وقت ہو، 7K کے باہر جو ہے وہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہی ہوتی ہیں. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے خرم گجر صاحب کو، جنہوں نے یہاں پر بہت سے لوگوں کو آل دا ٹائم مدعو کیا ہوتا ہے. تحسین، آپ کو خرم صاحب نے کہا کہ کچھ جو ہے وہ تقریب میں رنگ بھرنے چاہیے، تو ضرور. وہ میں جب پچھلی دفعہ آئی تو خرم بھائی نے ایک فرمائش کی تھی، ارے لوگو تمہارا کیا، میں جانوں میرا خدا جانے. اور یہ ہماری جونیئر عابدہ پروین بھی ہیں، ان لوگ بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور خود ان کا اپنا ایک مقام ہے. بہت محنت کے بعد، بہت ایفرٹ کے بعد یہاں پر پہنچی ہیں. تو اب ارے لوگو، خرم صاحب کیسا لگا؟ بس یہ نا مجھے لگتا ہے کہ لفظ کافی نہیں ہوتے، ان کو پر چاہیے ایک تاثیر کے. ایسے ہی ہے. تو تاثیر کے بغیر لفظ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی پرندہ پروں کے بغیر بیٹھا ہو. تو اللہ پاک آپ کی زبان میں ایسے ہی تاثیر سلامت رکھے. جن کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دنیا کے کھلونوں کی، جن سے آواز بلند ہوتی ہے، وہ خود میں خود ہی کافی، خود ہی کو جانتا ہے، وہ پہچانتا ہے. خرم صاحب، اتنے زیادہ آپ فلاحی کام بھی کر رہے ہیں. ایون بہت سی یونیورسٹیز میں دیکھتی ہوں آپ لیکچر بھی دے رہے ہوتے ہیں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بھی. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ کب سٹارٹ ہوا؟ کب آپ کو لگا کہ لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں اور آپ کو اتنا پیار دیتے ہیں؟ دو استاد ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے، مجھے اب فیل ہوتا ہے نا. ایک وہ استاد ہے جو آپ کو ہمیشہ آپ کی اسکول میں بھی نظر آ جاتا ہے، آپ کو گلی محلے میں بھی نظر آ جاتا ہے کسی بڑے کی شکل میں، اور گھر میں آپ کے ماں باپ کی شکل میں نظر آتے ہیں. لیکن ایک استاد فقیر کا ہوتا ہے جو وہ ہوتا ہے خدا.
تو یہ خدا کا جو رشتہ بنتا ہے نا بندے سے، اس کے لیے ماں باپ والی جو تعلیم ہے وہ مکمل لینی پڑتی ہے. صحیح ہو گیا. تو جب وہ مل جاتی ہے تو پھر اللہ پاک، جیسے بندہ نئی کلاس میں جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کو اپنا اسٹوڈنٹ سمجھ لے انہیں. تو پھر جب اللہ علم عطا کرتا ہے تو اللہ پاک پھر انسان کو ایک کریکٹر کی شکل دے دیتا ہے. تو جب کہ وہ کہیں بھی اس کو تبلیغ میں کوئی انوائرمنٹ میں، ہمارے بچوں کو آج انوائرمنٹ میں کوئی ایگزامپل نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اچھائی کو چوم کے گلے لگائے. ان کو اس سچ کا کسی نے بینیفٹ ہی نہیں دیا، پلٹ کے آگے جھوٹ ہی ملا. تو میں نے یہ جہاد کی شکل میں کیا ہوا ہے. بہت ساری چیزیں جو میرے نفس کے بھی اگینسٹ جاتی ہیں، میں اللہ کے خوف اور محبت کی وجہ سے اسے ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں. صحیح ہو گیا. تو اس وقت جو ہے وہ تحسین سکینہ صاحبہ جو کہ ایک بہت ہی بزی پرسنالٹی ہیں، آج یہاں پر آئی ہیں. افطار کا لطف بھی دوبالا ہوا ہے اور ان کے کلام بھی ہم نے سنے ہیں، مگر چونکہ ان کے پاس وقت مختصر ہوتا ہے تو ویسے مہمان تو یہ خرم بھائی کی ہیں، لیکن ان کو ہم اجازت دے دیتے ہیں کیونکہ ان کی پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ریکارڈنگ بھی ہے اور آگے عید بھی آ رہی ہے اور یہ ماہ مبارکہ کا آخری عشرہ بھی ہے. تو اس میں پھر سب کی اپنی اپنی مصروفیت ہوتی ہے، تو آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ آئیں. تھینک یو ویری مچ بہنا. اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے، تندرستی دے، ایمان سے مال و مال کرے. جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ خرم گجر صاحب کے گھر پہ جو مہمانوں کی دعوتوں کا آمد کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اسی طرح سے آج ان کے پاس ایک نئے مہمان ہیں جو کہ سوشل میڈیا سینسیشن ہے، کاکا پاکستانی. ایک کاکا وہ ہیں جو دنیا بھر میں مقبول ہیں اور ایک ہمارے کاکا پاکستانی ہیں جن کو لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اور کافی سوشل میڈیا پہ ان کی سینسیشن بنی ہوئی ہے. ٹک ٹاک سٹار بھی ہیں اور کاکے ہی کی طرح دکھتے ہیں اور مجھے یوں ہی لگ رہا ہے کاکا بیٹھا ہوا پاس. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک. اچھا، کیسا لگا خرم صاحب نے آپ کو اپنے گھر پہ انوائٹ کیا اور آپ بہت زیادہ ان کے فین بھی ہیں، آپ ملنا چاہ رہے تھے؟ ہاں، میں ان کو کافی دیر سے انسٹا پہ بھی میسیجز وغیرہ کر رہا تھا بٹ رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. ایک بار پہلے بھی میں ملنے کے لیے آیا تھا بٹ اس وقت نہیں مل پایا تھا. کل پھر کسی کے مطلب ریفرنس سے مطلب میرا ان سے رابطہ ہوا. ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے مجھے ویلکم کیا اور میں آج انہیں یہاں ملنے آیا ہوں تو بہت اچھا لگا مل کے اور بہت ہی زیادہ انہوں نے پیار دیا ہمیں. زبردست. اسی طرح سے بہت سے لوگ یہاں پر، ان کی کافی ہیوج گیدرنگ ہے جو کہ آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ویسے بھی ان کے گھر پہ جو محافل کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، چونکہ اب رمضان المبارک ہے تو محفل سماع کا بھی اہتمام کیا گیا اور ہمارے ملک کے نامور قوال فیض میاں داد آج یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو بھی سنتے ہیں. پہلے کاکے سے کہتے ہیں کہ کچھ کاکے والا سٹائل ہو جائے. خرم صاحب کیسا لگا آپ کو؟ اب مجھے نا اس کی ماشاءاللہ مل کے تو بہت اچھا لگا. کل ان کا نا مجھے میسیج آیا سر. اچھا، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کیوں نہیں کالے کپڑے پہنتے؟ اب کالے پہنتا ہوں لیکن یہ ہے کہ امی نے منع کیا تھا کم پہنتا ہوں. نظر لگ جائے گی. پتہ نہیں ماما نو سارے انجی لگتے ہیں لیکن ہے بھی کہ اسی کسی نے نہ لائی ہے تو سانو بھی نہیں لگتی. زبردست. تو باقی یہ ہے کہ اس کی میں نے کل جب اس سے بات کی نا تو مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو. ہم چند دوست بیٹھے تھے تو اس کا میسیج آیا تو میں دوستوں کو بولا کہ پتہ ہے ایسے بچوں کا مجھے سو پہ فرض ہے نا، ان کو شفقت دینا، ان کو کوئی بھی چیز چاہیے نا جو مجھے نہیں ملی وہ دینا. تو اس کو میں نے ویڈیو کال ہی کر دی. اچھا. میں نے نہیں زندگی میں کی، فرسٹ ٹائم کبھی بھی شاید ہو سکتا ہے. یقیناً جنہیں کی ہوگی کالے تو علاوہ کسی نے نہیں کی تھی. تو وہ یہ ہوا کہ میں نے ڈائریکٹ ہی کر دی. تو میں نے کر دی تو اب کالا پورا کوئی بہترین جی لوکیشن سے جا کے نا فون چک رہا ہے جا کے فون چک رہا ہے اور اٹھا کے نا بالکل اس نے ساری بیک گراؤنڈ چھپا کے نا تو اپنے منہ پہ آ کے رکھ دیا. تو مجھے کہتا ہے جی بھائی کیسے ہیں، سلام دعا. میں کہا تجھے پتا تو کتنے مقدروں والا ہے؟ کہتا جی بھائی ہاں جی. میں کہا تیری پھوپھی تینوں کال نہ مس کال نہ دبے، میں تینوں ویڈیو کال کر لی ہے. تو یہ اس سے جب میں بات کی اس کی آنکھوں سے مجھے وہ اورا فیل ہوا کہ جو ایک منافق کی آنکھوں سے نہیں ہوتا. میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، تو میرا سکا چھوٹا بھائی ہے. تیرے ورگے کالے ہون، سیاہ کالے ہون، حلالی ہون بس. زبردستی، بہت بڑی بات. اور ہمیشہ خرم گجر صاحب کوئی نہ کوئی میسیج ہی دے دیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ جو ہے نا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب انسان برابر ہوتے ہیں، کیا گورا کیا کالا، کیا اجمی کیا عربی. اور یہی ہماری اسلام کی تعلیمات بھی ہیں. اور اس وقت مجھے لگ رہا ہے میں زیادہ باتیں کر رہی ہوں، ہمارے پاس قوال ہمارے
इतनी शानदार आवाज़ के हामिल मौजूद हैं, फैज़ मियां दाद साहब। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत शुक्रिया आप आए और आज आप यहाँ पर महफिल समा भी पढ़ रहे हैं, और वैसे भी खुर्रम साहब काफ़ी पसंद करते हैं आपको, बहुत प्यार करते हैं। कैसा चल रहा है आजकल, रूटीन कैसी चल रही है? जी मुख्तलिफ चैनल पे काम कर रहे हैं, C42, 92, 24। अच्छा, मुख्तलिफ चैनल्स पे आपकी रिकॉर्डिंग चल जी, रही जी। है। चलें जी, ऐसे ही काम जो है वो जारी रहना चाहिए। तो फिर स्टार्ट कर दें महफिल को। आप अपनी आज की, चूँकि रमज़ान शरीफ है और आपका आना भी, आपका मुस्कुराना भी, आप सबके साथ मैंने मोहब्बत से बात की, यही अल्लाह की रज़ा है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होने को है, वक्त का पता ही नहीं चला। खुर्रम गुज्जर साहब उनके मेहमानों के साथ कैसे ख़त्म हो गया, इनसे जान लेते हैं कोई मैसेज जो कि लोग इनको पसंद करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे खुर्रम साहब? जी, मैं तो कौन होता हूँ, इतने ज़्यादा मुझसे बड़े लोग हैं इस पाकिस्तान में, और इतने ज़्यादा इज़्ज़तों के मालिक हैं और इतने ज़्यादा रिज़्क लेके बैठे हैं, लेकिन उनको बस मैं याद करवाऊँगा उनका वो माँ का मैसेज उनको, यार अमीर ज़ादो, रोज़ों में गर्मियाँ सोच के तो वो बाहर जाके ही रोज़े ना आप ना बनाया करो, ईद की छुट्टियों की तरह रोज़े ना गुजारा करो। आपके रोज़े वो है जो आपके मुल्क में गरीब लोगों के साथ है ना, आप उन्हीं की तरह उसी पसीने में, उसी भूख में रहें और अपने घर का रिज़्क भी उनको दें। रोज़ा एक सब्र का नाम है, रोज़ा एक मदद का नाम है, रोज़ा एक माफ़ी का नाम है, और कोशिश करें कि ईद की खुशियां आने से पहले पहले आप लोगों की खुशियों का हिस्सा बन जाए कि वो भी ईद मना सकें। बेशक ऐसे ये दुनिया मकाफ़ात अमल है, अगर आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगी, और रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें, बरकतें अपने दामन में समेटिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। हमारे साथ अभी मौजूद हैं फैज़ मियां दाद साहब, ये आपको वाइंड अप पे कुछ ना कुछ सुनाते हैं। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।